ولا اور نہ تحسبن الذین قتلوا اور نہ ہرگز گمان کرے وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتن کہ وہ مردہ ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا نا مردے کا، کہ وہ ایک بڑی یہ لفظ ہی بولتے ہوئے نا ایک سیڈنس سی آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، کیونکہ اور پھر آگے کہا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون اور وہ رزق لے رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ تو جو شہید ہیں ان کے بارے میں جب آپ سوچیں کہ احد کے بعد جب یہ آیتیں اتری ہوں گی تو لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ ایسا مقام ہمیں بھی ملے، اور آگے وہی بات ہے کہ وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو تو خبریں پہنچ رہی تھی ساری کی ساری نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فرحینا اور وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ جو عطا کیا ان کو اللہ نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذی ان کے بارے میں لم یلحقوا جو نہیں ملے ابھی انہیں بہم انہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے اللہ مگر یہ کہ لا نہیں خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ شہید جو ہیں وہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو اتنی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں وہ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ اب دیکھیے شہید جو ہے جیسے جہاد پہ جائیں گے تو شہید ہوں گے نا، تو جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کا روٹ ورڈ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جہد ہوتا ہے جیسے کوشش کرنا اور انت تک کوشش کرنا۔ اب آپ اگر آج دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہم اللہ کی راہ میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں جیسے قرآن کا اس طرح سے علم نہیں ہے، ہم نے تو سیکھا اپنے ماں باپ سے جو بھی انہوں نے ہمیں سکھا دیا، یا ہماری انوائرمنٹ نے سکھا دیا، یا کبھی ہم نے کوئی لیکچر سن لیا تو ہمیں پتہ چلا۔ آج جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم جہاد ہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو طالب علم ہے کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہو رہا، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارے گھبرائے ہوتے ہیں جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوتی ہے یا گرامر اسپیشلی یاد کرنی ہوتی ہے، اور ان کو جب کوئی ایسی وہ فارمولا یاد کرایا جاتا ہے، گردانیں یاد کرائی جاتی ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اور یہ جو کوشش اس میں وہ کرتے ہیں نا وہ جہاد ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ وہ اسی طرح سے بیٹھے نہیں رہ جاتے کہ کوئی بات نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ختم بات ہو۔ اور اس وقت جب آپ طالب علم ہیں، جب کبھی اس ڈیوریشن میں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی موت آ جاتی ہے تو آپ شہید کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آدمی جو عورت یا آدمی دونوں میں سے جو گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس کو اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ ہی پاتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں شہادت کا درجہ پانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ رتبہ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر علیہ السلام جو تھے نا، ان کے والد جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو وہ بڑا ان کو وہ کہتے بار بار کپڑا ہٹاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے روتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ تم ایسے نہیں کرو۔ ان کی کافی بہنیں تھیں، تو جابر علیہ السلام کو ان کے فادر نے کہا کہ تم ان کے لیے رکو، میں جاتا ہوں۔ اور وہاں پہ جب شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو جابر، جیسے تمہارے باپ کی وفات ہوئی اور وہ شہید ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی شہید ہوتے ہیں ان کے گرین کلر کے جو پرندے ہوتے ہیں سبز رنگ کے، ان کے قلب میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اور وہ پورا دن جنتوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں سے چگتے چگاتے ہیں، اور پھر رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے نا، اس کے نیچے کندیلیں جیسے لالٹین ہوتی ہیں، کندیلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ جا کے سو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان شہیدوں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رب العالمین، اتنے بڑے درجات، اتنی بڑی نعمتیں، ہم اس کے علاوہ اور کیا چاہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ نہیں تم بتاؤ کہ تمہیں اور کیا خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رب العالمین، ہمیں کوئی خواہش نہیں، ہمیں اتنا عزت ملی، اتنا احترام ملا اور اتنے درجات ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی کویسچن پوچھتے ہیں، تو جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری ایک خواہش ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور ہم دوبارہ شہید ہوں آپ کی راہ میں اور دوبارہ ہم وہ لذت اٹھا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہید کی جو تکلیف ہے نا شہادت کے وقت جو ہوتی ہے، جیسے باریک سی سوئی بھی جیسے تھوڑا سا ٹچ کرتی ہے اور جیسے احساس ہوتا ہے، اتنی بھی درد نہیں اس کو ہوتی، اور اس کی جو لذت ہوتی ہے وہ تو کیونکہ دیکھیں موت کی جیسے بات ہوتی ہے، تو جب کوئی فوت ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کا وہ وقت ایکچولی کیا ہوگا، ہم صرف دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا، لیکن ان کی اندر ان کی روح کیا فیل کر رہی ہے، کیسے ان کا وہ وقت آ رہا ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس سے نہیں گزریں گے، اور اس وقت تو پھر بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، ہم کچھ بتا بھی نہیں سکتے۔ تو اس وقت دیکھیں کہتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت مقام ہوگا کہ جس وقت مومن کی روح نکالنے آتے ہیں فرشتے، اور کس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایسے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا، اور اس کے منہ سے جیسے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اتنی آسانی سے نکلتا ہے، مومن کی روح ایسے نکلتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عزت کے ساتھ وہ فرشتے اس کو آسمان دنیا تک لے کے جاتے ہیں، اور اس سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے اس کی خوشبو لے کے سونگھتے ہیں، اور وہ پھر علیین میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ خوشیاں مناتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ علیین جو ہے اسے برزخ کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں کہ اس کے باہر مضبوط پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ اندر آ سکتے نہ وہ باہر جا سکتے، اور جس کا جو صرف فرشتے لے کے جاتے ہیں جن کی روحیں نیک ہوتی ہیں وہ ادھر ان کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ جیسے بھی، کیونکہ جو فوت ہوتا ہے ہماری جسم یہاں پہ رہ جاتا ہے نا، روحیں تو ہماری اوپر چلی جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اور فوت ہوتا ہے اس کے خاندان کے، اس کے دوست یا جاننے والے، تو جب وہ علیین میں جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا، یہ ہمیں سب احادیث سے ملتا ہے۔ اور وہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گیا تھا، وہ ادھر نہیں آیا، تو وہ ایک دم سے سارے افسردہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہو وہ تو اپنی سجین میں چلا گیا، کیونکہ سجین جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے منافق فاسق ایسے لوگوں کی جب روحیں نکالتے ہیں تو فرشتے ان کو مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تو نکل، تو بدبودار بو ہے، تو دنیا میں بھی بری تھی، تو آخرت بھی تیری بری ہوگی، اور ان کو مارتے ہیں۔ اور جیسے پورے جسم میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایکسپلین کیسے کیا تھا حدیث میں کہ جیسے ایک جھاڑی ہے، ایک جھاڑیاں نہیں ہوتی جس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کا کوئی دوپٹہ گر جاتا ہے تو آپ کیسے اس کو نکالتے؟ نہیں نکال سکتے نا۔ تو ہر جگہ پہ پھنسی، ہر جگہ پہ رک جاتی ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک پور میں وہ رکے گی، اور کس طرح سے فرشتے مار کے نکالتے ہیں کہ آج نکل تو۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی کو خیال بھی نہیں ہمارے دماغ میں آ سکتا کہ یہ اس وقت وہ کس عالم سے گزر رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کر دے جن کی نیک روحیں ہوں گی، اور وہ جب اپنے رب سے ملیں گی تو پھر ان کے انعامات تو دیکھیے نا۔ اور پھر یہ بات کہ اگر ہم شہادت کا رتبہ پا لیتے ہیں الحمدللہ، دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے شہادت کی بھی شاخیں ہیں نا، اس کے بھی لیولز ہیں۔ سب سے آخری لیول جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی شہادت کا وہ ہے کہ جس میں جو انسان ہے وہ اپنی مہر خون کے ساتھ لگا دیتا ہے، اپنی محبت کی مہر لگا دیتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں نے آپ کے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ان الذین وہ جو آیت میری فیورٹ وہ آیت ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور ان کا مال خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بک جاتا ہے تو اللہ اس کی قدر نہ کرے گا۔ اب دیکھیں جو اپنی جان کا جو سب سے قیمتی انسان کے پاس ہوتی ہے اس کا نذرانہ دے دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو پھر کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ جنت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی زبان نے چکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔
کیسے وہ درجات ہوں گے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے بیان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد شہداء کس مقام پہ ہوں گے اور وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے، تو ہر انسان کا دل یہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہوگا کہ وہ بھی شہادت کا رتبہ پائے. اور اگر وہ شہادت نہیں ملتی تو ایٹ لیسٹ اس سے کم درجے کی شہادت تو ہمیں مل ہی جائے نا. اور جو عالم ہے اور جو طالب علم ہے، ان کی شہادت کا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اور آخرت میں وہی بات، میرا فیوریٹ بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نور کے ممبروں پہ چمک رہے ہوں گے. الحمدللہ کیا کیا جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم بکنے والے ہو گئے، آپ ہمیں خرید لیجئے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن بندہ جب اپنے پوری طرح اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا. ہمارے لیے مشکل بھی تبھی آتا ہے نا کیونکہ ہم پورے کے پورے اسلام میں نہیں آتے. ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، خاوند کیا کہیں گے. ہمارے تو یہی پرابلم نہیں ختم ہوتے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں، ہزاروں نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کوئی چیز منع نہیں ہے. کچھ گنتی کی چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے منع کیا ہے. ان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ فار ایگزامپل سور کا گوشت منع کر دیا یا خون منع کر دیا یا حج کے ٹائم پہ یہ چیزیں منع ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے کہ نہیں. کیونکہ جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا. پھر ہم نے شروع میں سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. ہمارا مقصد اللہ نے بتا دیا، ہمارا انجام بتا دیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم میں سے کبھی ہم کسی سے بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا، وہ تو دیکھا جائے گا پھر جب ہوگا، لیکن ہمیں تو تھوڑی اب اتنا پتا ہے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بلیک اینڈ وائٹ بتا دی ہے. آپ سورۃ طارق کو کھول کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اور قسم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی اور طارق کی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تجھے کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یہ قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس، ہر انسان پہ ایک حافظ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے پر حافظ خود ہے. ایک بندے پہ ایک نفس کا لفظ ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے. ہم کیا سوچ سکتے ہیں یہ کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے قرآن میں کہہ رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس، ہر جان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حافظ ہیں، نگران ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمیں یہ احساس بھی ہو نا کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے 24 گھنٹے. ہم باتھ روم میں گئے تو کوئی ہے، ہم کلوزٹ میں گئے ہیں کوئی ہے، بازار گئے ہیں کوئی ہے، سونے لگے ہیں کوئی ہے. سارا وقت ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کیسی فیلنگ ہوگی؟ ہمیں نظر نہیں آتی چیزیں، یہ غائب کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، ایک چیز لکھ رہے ہیں. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا تو تبھی ہماری عادتیں بھی بدلیں گی. دیکھیں الحمدللہ ہم میں سے سبھی نیکیوں کے کام کرتے ہیں اور سبھی نیک ہیں الحمدللہ، سوائے اس کے کہ کچھ جو برائیاں ہیں نا ہم سے وہ نہیں چھوٹتی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں، ہماری ذات سے، ہمارے دل سے، ہماری جان سے، ہمارے جسم سے، ہماری ہر جگہ سے ان کو نکال دے، تاکہ یا رب العالمین ہم شہداء کے درجے پانے والے ہوں. کیونکہ دیکھیے اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہی شہادت کا درجہ ہو جائے گا. شہادت کو پہلے آپ سمجھ جائے نا تو پھر آپ کو یہ لگے گا اللہ اکبر، میرا تو ہر کام ہی شہادت والا ہو جائے گا. میں جہد کروں گی، میں جب اتنی محنت کروں گی اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے تو میں شہادت کا درجہ پالوں گی. میں اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے محنت کروں گی، میں شہادت کا درجہ پالوں گی. میں لوگوں کی خدمت کروں گی اللہ کی خاطر، میں شہادت کا درجہ پالوں گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 171 سورۃ آل عمران.
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں بنعمت، نعمت پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل پر، وان اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا۔ اب دیکھیں وہاں پہ وہ دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے کہ وہ خوش ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل کیا، اپنا رحم کیا، لیکن یہ سینٹنس بڑے غور کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو ان کی خبر دے رہے ہیں، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مومنوں کی جو مزدوری انہوں نے کی، جو اتنی محنت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا یہ صدقہ بن جاتا ہے، آپ راستے سے پتھر ہٹا دیں تو صدقہ بن جاتا ہے، آپ کسی کو کھانا بھوکے کو کھلا دیں صدقہ بن جاتا ہے۔ یہاں تو جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا قدر نہیں کریں گے؟ اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتا ہے، دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر ایک نیکی کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کو 700 گنا زیادہ کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر مومنوں کو جب ملا اس بات کا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ کس مقام پہ پہنچے، تو پھر ان کی یہی خواہش تھی کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کسی طرح سے یہ پتہ چلے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں ہمت نہ ہارے اور وہ اپنی دن رات محنت کرتے رہے۔ الذین، وہ لوگ جو استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ کا، والرسولی، اور اس کے رسول کا، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم، کہ پہنچا انہیں، قرح، ان کو زخم پہنچا تھا۔ اب یہاں اس کی شان نزول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں احد کی جنگ کے بعد، تو اب ہر گھر میں، کیونکہ تھوڑے سے مسلمان تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید تھا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا رشتہ دار، کسی کی کوئی، تو ہر گھر میں ایک سیڈنس تھی۔ اور اس کے علاوہ جو باقی صحابہ تھے اتنے زخموں سے چور چور واپس آئے تھے، کیونکہ ہر ایک کو بہت تکلیف ہوئی، اور نہ صرف جسمانی زخم تھے، ان کی روحیں بھی اس وقت تکلیف میں تھی، کیونکہ جس طرح کے حالات ہوئے تھے کہ کچھ صحابہ کی وجہ سے ان کو ساروں کو جو برداشت کرنا پڑا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا تھا، تو اس کی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ان کو پہنچا تھا زخم، کہ اگلے دن کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ابھی رات گزاری تو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ جو صحابہ مشرکین مکہ تھے وہ مکہ کی طرف چلے گئے تھے، ان کو یہ بتایا آ کے قافلے نے کہ وہاں پہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ سارے لوگوں کو جمع کر کے واپس آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو ہم نے اتنا ایک قسم کی جیتی بازی ہار گئے، تو اس وقت اگر ہم مدینہ کی طرف نکل جاتے اور جا کے ان کے ساتھ جنگ کرتے تو آج ہم ساروں کو ختم کر دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ اس وقت سارے لوگ، صرف وہ جو احد کی میدان جنگ میں آلریڈی شریک تھے، صرف وہ نکلیں گے، باقی لوگ ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوا کہ جب یہ اناؤنس ہوتا ہے تو 2 بھائی ایسے تھے جن کو اتنی زخم آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بھائی کو زخم زیادہ گہرا تھا، اور جس کا زیادہ گہرا تھا، اب وہ دونوں بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم آ گیا، تو دیکھو اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہم تو بڑے ناکام رہ جائیں گے، تو ہم اتنا بڑا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے، اور نہ ہمارے پاس سواری ہے، نہ ان کے پاس پیسے تھے، تو ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، اور ہم اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اب ان میں سے دونوں بھائیوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم پیدل ہی نکلتے ہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ ہمراہ الاسد کے قریب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو اکٹھا کیا تھا وہاں پہ، اور یہ 8 میل دور تھا مدینہ سے۔ اب یہ دونوں بھائی پیدل نکلتے ہیں، اور وہ بعد میں بتاتے ہیں، جب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت جس کو دوسرے بھائی کو جس کو زیادہ زخم تھے، وہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ چل نہیں سکتا، تو گھسٹ گھسٹ کے پاؤں چل رہا، تو میرے زخم تھوڑے کم تھے، میں نے اپنے بھائی کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور میں نے چلنا شروع کیا، اور جب میری ہمت ٹوٹ گئی تو پھر میں نے ان کو نیچے اتارا، ہم تھوڑا سا صبر کرتے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر ہم چلنا شروع کر دیتے، اور 8 میل چل کے وہ وہاں تک پہنچے۔ اب دیکھیے ان کے جذبے کیا ہوں گے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمتیں، وہ شوق ہمیں دے دے، کیونکہ بات ہمت، شوق، تب بھی جب ہمت ہماری ٹوٹتی ہے نا تو شوق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ دیکھیں آگے اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں کہ للذین ان کے لیے جنہوں نے احسن و احسان کیا منہم ان میں سے، یہ ان دو بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور انہوں نے تقوی کیا، اجرن اجر عظیم بہت بڑے اجر ہے ان کے لیے، الذین اور جو قولا کہا لہم انہیں الناس لوگوں نے، ان الناسا کہ یقیناً کہ بے شک لوگ قد جمعوا البتہ جمع ہو گئے ہیں لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ڈرو ان سے۔ لیکن میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا کہ قافلہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو اتنے زیادہ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، ڈرو تم ان سے، یہ آئیں گے تو یہ تو ملیا میٹ کر دیں گے تم لوگوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت دیکھیں ہم تو وہاں نہیں تھے نا، بالکل ایسا نہیں لگتا کہ we were there۔ ہمیں پتہ ہے کہ میدان جنگ میں کیا ہوا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تھے کیا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فزادہم پس زیادہ بڑھا دیا انہیں ایمان ان کے ایمان نے، کہ اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا، وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ کہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل اور وہ کتنا ہی اچھا وکیل۔ اللہ اکبر، یہ جو حسبنا اللہ ہے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ سے انہوں نے حملہ کیا تھا مشرکین مکہ نے، تو انہوں نے بھی یہی دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے جب بھی کوئی کسی بہت بڑی مشکل میں آتا ہے تو یہی پڑھا کرو کہ حسبنا اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ، ونعم الوکیل اور بڑا ہی اچھا کارساز ہے، بڑا اچھا وکیل ہے میرے لیے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ صحابہ کی پھر تعریف کی جا رہی ہے کہ اتنے زخموں سے چور، اتنے ان کی بری حالت، اور دیکھیے یہاں پہ اب آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، فانقلبوا پس وہ پلٹ آئے۔ اب وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ یہاں سے قافلہ جا رہا تھا مسلمانوں کے جیسے مدینہ کی طرف سے، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں کاروبار کے لیے قافلے ادھر ادھر جاتے تھے، ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے۔ اب جو یہاں سے قافلہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ایک کام کرنا، ان میں سے کہتے ہیں اس قافلے کا جو سردار تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم ایک ہمیں فیور یہ کر دو، جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو ان مشرکین مکہ کو یہ کہنا کہ وہ تو اتنے غصے میں ہیں اور انہوں نے باقی مدینہ میں بھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور وہ تو نکل رہے ہیں تم لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے، تو تم بھاگو یہاں سے کسی طرح سے۔ اب جب ان کے سردار نے ان کو جب یہ ساری بات بتائی اور ان کو کہا کہ وہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے وہ بالکل پہنچنے والے ہیں، تو وہ آ کے تمہیں سب تہس نہس کر دیں گے، اور ان کا جوش اتنا زیادہ غصے میں ہے تو وہ وہاں سے وہ چلے گئے۔ کیونکہ جب ابو سفیان نے خالد بن ولید کو یہ کہا کہ ہم چلتے ہیں، ہم جا کے اپنا بدلہ لیں گے اور ہم اس طرح سے کریں گے، تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کو کہا کہ دیکھو وہ اونچی جگہ پہ ہیں، پہاڑ کے اونچے ہیں، اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وہ اوپر سے ہم پہ پتھراؤ کریں گے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، تو اس وقت ہم نے برابر کر لی ہے، اس دفعہ ہم نے جو بدر کی جنگ کا بدلہ تھا وہ ہم نے لے لیا، اب ہم نکل جاتے ہیں، اگلے سال دیکھیں گے کیا ہونا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے اگر چاہتا تو وہ ان کے دلوں میں پہلے خوف ڈال دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ سچویشن دکھانا چاہتے ہیں کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اور آگے دیکھیے یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت اور وہ پلٹے سات نعمتوں کے، من اللہ اللہ کی، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم اور نہیں چھوا انہیں، سوءن کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے کہ کوئی تکلیف نہیں، واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو الفضل اور اللہ بڑا فضل والا ہے، عظیم اور بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پہ جب لے جانا تھا تو اگر وہ نہ بھی جاتے، وہاں پہ کافروں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی روب ڈال دیتا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس جائیں گے، وہ پتھراؤ کریں گے تو لوگ مارے جائیں گے، تو چلو ہم واپس آتے ہیں۔ لیکن اب آزمائش کا وقت تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ پہلے کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم نے درا نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا تو پھر نقصان ہوا۔ اب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، یہاں پہ آ گیا نا واتبعوا رضوان اللہ،
اللہ کی رضا کی انہوں نے پیروی کی کہ اب جو کال آئی ہے اتنی بری حالت میں زخموں سے چور چور صحابہ پڑے ہیں اور کال آئی تو وہ نکل پڑے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اس موقع پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ کوئی اور جو صرف احد میں پہلے ساتھ گئے صرف وہی جائیں گے ساتھ، اور صرف ایک صحابہ جو جابر تھے ان کو اجازت ملی تھی کیونکہ ان کے فادر شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں بھی جانا چاہتا تھا کیونکہ میرے باپ نے یہ کہا کہ تمہاری بہنیں گھر پہ ہیں تو تم ان کا خیال رکھو، اور اب تو میرا باپ شہید ہو گیا تو میں جانا چاہتا ہوں۔ اور بہت روئے کیونکہ ان کو اپنے باپ سے بھی بڑی محبت تھی، کیونکہ ان کی پھر آگے احادیث بھی اتنی ہم پہلے بھی میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ تو صرف یہ ایک صحابی تھے جو جنگ احد میں ایکسٹرا گئے تھے، جو پہلے ساتھ نہیں تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما بے شک ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کو، کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہارے دل میں خوف ڈال دیتا ہے کہ دیکھو یہ بڑا مشکل مقام ہے، اگر تم ایسے کرو گے تو یہ نہ ہو کہ تم دیکھو پہلے تم گئے تھے تو کیا ہوا، پہلے تم گئے تھے اتنی چوٹیں لگ گئی، اتنے لوگ شہید ہو گئے، نبی تمہارے ساتھ تھے، یہ تو سب ایسی بات ہے تم اب، کیونکہ انہوں نے دوبارہ جب کال آئی تھی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان جو ہے بے شک وہ تمہیں خوف دلاتا ہے، لیکن وہ کن کو خوف دلاتا ہے؟ جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جن کے دل میں کچھ تھوڑا بہت بھی کجی آ جاتی ہے نا تو شیطان اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ سکھائی دعا کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے کہ وہ میرے دل میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں یا رب العالمین کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ یہ ویسے بھی آپ پڑھا کریں، جیسے اگر آپ کو یہ قرآن کی دعا ہے آپ اپنے سامنے لکھ کے رکھ دیں تو کیونکہ شیطان ہی تو سارا کچھ گڑبڑ کرا دیتا ہے نا ہم سے۔ ایک آسان تو یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لیکن اگر یہ دعا آپ کو یاد آئی ہے کیونکہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، تو اچھا ہے آپ اس کو یاد بھی کر لیں کہ یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا اور مجھے اس سے بھی بچا کہ وہ میرے پاس بھی آئیں، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے فلا تخافوہم، پس نہ ڈرو ان سے، وخافونی، پس ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ دیکھیں وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمیں ہر در پہ آ کے جھکا دیتا ہے۔ جب ہم مجبور ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں اتنی خوبصورت وہ چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا۔ اگر ہم میں ایک طاقت آ جائے کہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آزمائشیں ڈالتے ہیں نا وہ ساری کی ساری آزمائشیں نہیں ڈالتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ ساری کی ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیکھیں گے، اور اگر تم صبر کر جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنا مقام ہی نہیں سمجھ آتا، ہم تو اللہ کا غرور ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنے پیار سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر محافظ بھی کر دیے، اللہ نے ہمیں وہ راہ بھی دکھا دی۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہمیں کیوں نہیں پتا؟ ہمارے پاس ہمارا حاضر امام ہے یہ قرآن، قرآن بولتا ہے، آپ کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد کہ یہ واقعہ پتہ نہیں کوئی تو مرنے، یہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ مر کے آج تک کون واپس آیا، یہ کیسے پتہ ہے؟ پتہ ہے بھائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے، کون لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ عمل پہ زد پڑتی ہے نا۔
کیونکہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. پھر ہمیں بہانے ہوتے کہ نہیں پتہ نہیں اب ہمیں کیا ہوگا, اللہ نے معاف کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں مومن کے ساتھ کیا ہوگا, کافر کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر کے آرام سے انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ دنیا کی زندگی ہے, انجوائے کر لیں, دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے. The day of judgment یا رب العالمین ہمیں شہداء میں کسی طرح سے جمع کر دینا, اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھا دینا. یا اللہ ہمیں دور سے دیکھ کے پکارنا کہ یہ میرے بندے ہیں, ان کو آگے بلاؤ. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 176, جس میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ, اے نبی آپ نہ غمگین ہوں, الَّذِينَ, ان لوگوں کے بارے میں جو يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. انہم, بے شک وہ, لن یضروا اللہ, ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو شیئا, کچھ بھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر رہتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے جو یہود تھے انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے یہ پلاٹنگ شروع کر دی تھی, یہ یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ تم لوگ وہاں سے حملہ کرو, ہم لوگ یہاں سے حملہ کریں گے تو مسلمانوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند ہوتے تھے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تم جو کام کر رہے ہو تم اپنا کام کرتے جاؤ. یرید اللہ, کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر رہا ہے, کہ چاہتا ہے اللہ کہ نہ یجعل, کہ وہ رکھے لہم, ان کے لیے, حظًا, کوئی حصہ فی الآخرتی, آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے, آخر میں وہ بینکرپٹ ہو جائے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں, ان کو موقع دے رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ تو کوئی سوچ بھی ان کی نہیں آ سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو آخرت میں حصہ نہ ملے, فی الآخراتی, آخرت میں. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, عذاب عظیم, بڑا دردناک عذاب ہوگا. ان الذین, بے شک وہ لوگ, جنہوں نے اشتروا, جنہوں نے خرید دیا, الکفر, کفر کو, بالایمانی, ایمان کے بدلے میں. دیکھیں جس کے پاس ایمان آ جائے اور وہ پھر ایسی بات کرے جو کفر والی بات ہے, جو انکار کرنے والی بات ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لن یضروا اللہ شیئا, دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عذاب عظیم, اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کریں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کون کیا بگاڑ سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ ظاہر ہو جائیں. جب ایسی کوئی مشکل وقت آتا ہے یا ایسا کچھ بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہوتا ہے کہ جو مومن اور کافر ہیں, جو مومن اور منافق ہیں, جو مومن اور فاسق ہیں, وہ علیحدہ علیحدہ سے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, انما نملی لہم خیرون, کہ اب دیکھیں کئی دفعہ یہ کوشچن آتا ہے نا دل میں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ تو کھلے عام منافقت کر رہے ہیں, کھلے عام فاسق ہیں, تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا. اس کا جواب ہے, اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہ وہ گمان کرے جو انکار کرتے ہیں, انما نملی لہم خیرن, کہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے وہ ان کے لیے خیرن, بہتر ہے, لِأَنفُسِهِمْ, ان کے نفسوں کے لیے, انما نملی, بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں, لہم, ان کو, لِيَزْدَادُوا اِثْمًا, تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. دیکھیں 3 دفعہ 3 آیات میں عذاب مہین, عذاب علیم اور عذاب عظیم کا لفظ آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نفاق میں اتنے بڑھ جائیں. دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا وَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں.
اللہ انہیں اس کے باعث دنیا میں رسوا کرنا چاہتا ہے، دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور کفر پر ہی ان کی جان آئے، ان کی موت آئے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ بعض احکامات اور بعض امتحانات سے اللہ جانچ لے گا اور ظاہر کر دے گا کہ اس کا دوست کون ہے۔ جب مسلمان پہ دیکھیں کیسے آئے گا، جیسے ہمارے گھروں میں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یا خوشی کا موقع آتا ہے یا غم کا موقع آتا ہے، دو چیزیں آتی ہیں نا۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان غم ہوتا ہے تو یوزلی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ غم آئے اور انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت علی کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مصیبت میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ جو انسان کے اوپر آزمائش کا وقت آتا ہے، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو وہ اس کی مصیبت ہوتی ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائے تو وہ اس کی آزمائش۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاس ہی رکھے۔ اور پھر دیکھیں جب خوشیوں کا ہمارا امتحان کب ہوتا ہے، ہمارا امتحان ہماری خوشیوں کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں تھوڑی پکڑے گا۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن ہے، جو ہمارا امام ہے، جس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں اگر کب ہماری زندگی میں کھلتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں بولتی ہوں اکثر یہ ورڈ کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں واقعی کھلا ہوا ہے، اور قرآن کھلنے کا مطلب ان کی زندگی پریکٹیکلی اسلام کے مطابق ہے، وہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو صرف اس لیے کہ کوئی تسبیح پڑھ لیں گے، بیٹھ کے یہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے قرآن کے احکامات کا ہی نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ نے اب اس کلچر بن گیا کہ شادی سے پہلے ہم ایک درس کر لیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ اس کے بعد فوراً جو وہ مہندی ہوتی ہے یا پھر اس کے بعد ڈانس پارٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات توڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر دیکھیے اس کے بعد جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت یہ قرآن کھلتا ہے جو قرآن زندوں کے لیے تھا، قرآن اس لیے تھا کہ زندگی میں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور آخرت میں ہم نے اپنی یہ کرنسی لے کے جانی ہے نیک اعمال کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے۔ وہ کب کھلتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم کھولتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے کچھ آیات پڑھنی ہے، اور پھر ہم یہ قرآن 10 قرآن 15 قرآن پڑھتے جانے، اور پھر یہ اس کے بخش دینے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین، کہ وہ یوں ہی چھوڑ دے مومنوں کو، اللہ اس پر، ما جو تم علیہ جس پر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا کہ وہ چھانٹ دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ دیکھیے بالکل وہی بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے مومنوں کو نہیں خلط ملط چھوڑنے والا ہوں کہ مومن مکس ہیں اور اسی کے اندر منافق بھی ہیں، اسی کے اندر کافر بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع لے کے آتا ہے کہ انسان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے ایسی آیات پڑھ کے کئی دفعہ بڑا ڈر لگتا ہے۔ چلیے اس کو پہلے ہم ختم کرتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُطْلِيَكُمْ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں، عَلَى الْغَيْبِ غیب پر، وَلَكِنَّ اللَّهُ لیکن اللہ، يَجْتَبِي چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس سے چاہتا ہے، فآمنوا بس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم تو تمہارے لیے بڑا عظیم اجر ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے کہ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے۔ آج دیکھیے ہماری سوسائٹی میں، آج ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایون پاکستان دیکھ لیں، سعودیہ میں ہیں، امریکہ میں ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آج ہمارے اسلام کو ہم نے کتنا خلط ملط کر دیا۔ آج کس طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہو گئی کہ میں کسی سے بات کر رہی تھی، اب ہماری کلاس میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی
کہ وہ کسی اور شہر میں رہتی ہیں, دے آر ناٹ ان ہیوسٹن. وہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے, اینڈ دے آر ویری مچ انوالو ان مسجد, اور ان کا جو کاروبار ہے اس میں وہ شراب بیچتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں, جب ان کو کہا کمیونٹی نے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے فتویٰ لے لیا ہے, ہم نے فتویٰ لے لیا ہے کہ شراب کی باٹل اگر سیلڈ ہم بیچتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جب مسجدیں بنانے والے ایسے لوگ ہوں گے تو فتوے بھی تو ویسے ہی ملیں گے. آج کدھر گئی ہم لوگ. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث کہی تھی نا کہ ایک وقت وہ آئے گا جس وقت انسان اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگل میں بھاگ جائے گا. آج بالکل ویسا دور نہیں لگتا. ہمارے لو ونز, ہمارے قریبی دوستوں میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں بعض کی کہ اوپن سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ڈرنکس اوپن ہوتے ہیں. اینڈ یو نو تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں, میں اس وقت جیسے بول رہی ہوں آپ میرے لفظوں سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ میرے لفظ, میں سوچ کے لفظ بول رہی ہوں کہ میں کسی کی بات ایسے نہیں ہو جائے کہ بات غلط طرح سے ہو جائے. بس میں ایک پیغام آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے امریکہ میں, ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ہمارے گھروں کی شادیوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. وہ لوگ جو نیک ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ان کو اسلام کا نہیں پتا, نمازی بھی ہیں اور اللہ کی بات ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کی بات کو سمجھنے والے بھی ہیں. ان کے گھروں کی پارٹیز میں ڈرنکس اوپن ہے, ان کے گھروں کی پارٹیز میں جس طرح کے ڈانسز اوپن, مکس ڈانسز ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر ایک بندہ کر رہا ہے نا, آپ بلیو کریں کہ ارد گرد کی کمیونٹی میں جو سارے لوگ ہی اچھے ہیں الحمدللہ نیک, وہ بھی منع نہیں کر رہے. اب تو پرابلم یہ ہو گیا کہ سارے وی آر دا پارٹ آف دیز تھنگ. ہمیں اتنا نارم ہونا شروع ہو گیا. جیسے آپ کو پتہ ہے جب ایک پہلی دفعہ یہ ایک جو امریکہ میں لا آیا تھا, جب انہوں نے گیس کا کیا تھا یا اس طرح والا لا آیا تھا, تو وی ور شاکڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, بچوں کو کیسے بچائیں گے. یہ وہ ایسا ایسا نارمل نہیں ہونا شروع ہو گیا چیزیں. اب آپ فریکوینٹلی نہیں سنتے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, اچھا فلاں کی بات ایسے, فلاں کی بات ایسے. آج ہمارے گھروں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں تو آپ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی کے گھر میں ہو, لیکن جہاں بھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہ ہماری ہی کمیونٹی, ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں. اگر ہم نہیں انوالو ہیں تو ہمارے بچے تو دوست ہو سکتے ہیں نا ایک دوسرے کے. تو کیسے ان چیزوں سے بچا جائے؟ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کا واسطے وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کر دیا, وہ چیز جس کو اللہ نے منع کر دیا, اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہو رہی ہے کم از کم نہ جائیں ادھر. ایسی کیا مرنے کی بات ہو گئی کہ ایسی پارٹیز میں جانا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. ہم بڑے آرام سے کہتے نہیں میں تو نہیں نہ کری تھی, کوئی بات نہیں, وہاں تو بیٹھے ہوئے تھے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا تھا. بنی اسرائیل کا آپ کو یاد ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا, مچھلیوں کو کیا تھا, کوئی کانٹے لگے ہوئے تھے کہ ان کو پکڑنے سے منع کیا تھا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا یہ حکم مانتے ہیں کہ نہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے ہیلے بہانے سے پکڑا اور وہ لوگ جنہوں نے منع نہیں کیا, وہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا, ان کو سزا دی تھی. اور بچے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے ان کو منع کیا تھا. آپ لوگ اتنے آرام سے ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر نہ صرف جاتے ہیں بلکہ آپ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے تھے, ہمیں تو اس سے نہیں فرق پڑتا, ہم آخر کہاں تک بچیں گے, آخر ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں. نہ کریں ایسے. قرآن کھول کے دیکھیں جو بھی لوگ, اگر جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں نا, خدا کا واسطے اپنے دوستوں کو بتائیے, مت اب ڈریں, مت یہ سوچے کہ مجھے لوگ بلانا چھوڑ دیں گے, مجھے لوگ ایسے سمجھیں گے, نہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. نہ سوچیں ایسے, کیونکہ یہ بڑا عذاب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے, جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا, ہم اوپنلی کر رہے ہیں. پہلے تو ایک آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا کہ جب مہندی بھی ہوتی تھی, کیونکہ انڈیا سے شفٹ ہوئے تھے ہمارے اندر, وہ بھی کافی کلچر تھا, موویز ان کی دیکھتے تھے, تو مہندیاں جب ہوتی تھی تو عورتیں, گھر کی عورتیں ملتی تھی اور محلے کی بھی عورتیں آ جاتی تھی, اور بیٹھ کے ساری لڑکیاں اور عورتیں بیٹھ کے ڈھولکی بجا رہی ہوتی تھی, گانے گا لیے, چلو جی کسی نے بھنگڑا ڈال دیا, تھوڑا بہت ختم ہو گئی بات.
پھر آہستہ آہستہ یہ مکس شادیاں ہونی شروع ہو گئی، مکس مہندیاں ہونی شروع ہو گئی جس میں لڑکے لڑکیوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں واز لائک واو، دیکھو ان کے گھر میں ایسا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ نارم ہو گیا نا، اب ہمیں برا نہیں لگتا، ہمیں اس لیے کہ بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، باپ پیچھے موویز بنا رہے ہوتے ہیں، بھائی پیچھے مووی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جن کو قوام بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور آپ بلیو کریں، ابھی میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں نا، میں یہ سوچتی ہوں کہ کچھ سال پہلے جب میں نے قرآن نہیں کھولا تھا، آنیسٹلی مجھے اس کی ڈیپتھ نہیں پتا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس چیز کے لیے، لیکن جب ہم قرآن، لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن کھلے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ وہ اتنے آرام سے ایسے فنکشنز میں جس پہ انویٹیشن پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا وہاں پہ، کیسے سرو ہوگا اور کیسے کیسے چیزیں ہوں گی، وہ وہاں پہ بھی جانے سے نہیں کتراتے۔ اللہ اکبر، اس بات کو تو لے کے اگر میں شروع کروں گی تو پھر وہ کہتے نا کہ دل پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کہ بندہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو اس سے بچا دے کسی طرح سے، کیونکہ بڑے ہی نہیں بچ رہے تو بچوں نے کیا بچنا۔ بچے تو آرام سے کہہ دیتے کہ دے ہیو ڈبل فیسز، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہ کریں تو خود دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ عباس کو تو فرق بھی نہیں پڑتا، اگر وہ خود کر رہے ہیں تو بچے بھی کر رہے ہیں تو دیٹس فائن۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میں چیز صرف اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آنکھیں بند نہیں کریں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے ہی ارد گرد ہو رہی ہیں۔ ہم کہاں تک بچیں گے ان چیزوں سے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔ پیار سے آواز اٹھائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے اگر وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کہنے والا آپ کو 100 تانے بھی دے جاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی پہلے یہ ایسے تھی، تو اس سے بھی نہیں ڈرے۔ دیکھیں اسلام نہ تو حجاب ہے، اسلام نہ تو مسجد میں جانے والا کوئی آدمی ہے، اسلام نہ سعودی عربیہ، اسلام نہ پاکستان ہے، اسلام کسی کا نام نہیں، اسلام ہمارے ہاتھ میں یہ جیتا جاگتا قرآن ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا حاضر امام ہے، یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کیسے فلاں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کرتے ہیں، دیکھو وہ اتنے نمازی ہیں، تہجد گزار ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے، تو اب اتنی کیا بڑی بات ہے۔ نہ سوچیں ایسے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیونکہ دل جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں، وہ آپ کو پورا جواب دے دیں گے جب آپ آنیسٹلی ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں گی کہ آج ہمارے فنکشن کیسے ہو رہے ہیں، آج ہماری خوشیاں کیسے سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، ہم کہاں تک جائیں گے، کہاں پہ ہم رکیں گے جا کے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ جوانی کا ٹائم تو بہت تھوڑا سا ہے، اس کے بعد دیکھیں بچپن کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں تو سمجھ ہی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد جوانی کا ٹائم آتا ہے جس میں یہ ساری مستیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گھٹنوں میں درد، تو سر میں درد، تو دانت ٹوٹ گئے، تو آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا، تو وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ 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 انسان وہ جو اتنا قابل بندہ ہوتا ہے، اس کی بات کرنے کا طریقہ، اس کے کھڑے ہونے کا، اس کی اس کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک رو پرسنالٹی میں، کبھی آپ آج کل دیکھیں، ابھی کی میں اگزامپل دیتی ہوں، میں پچھلے دنوں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، مشرف صاحب کو دیکھ رہی تھی، تو مجھے دیکھ کے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا ایک آرمی کا آفیسر، اور جب وہ بات کرتے تھے، پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے، تو ایک روب تھا، اور جب وہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار ہیں وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ بات بھی نہیں بندے سے ہو رہی ہوتی، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ انسان تو اتنی چھلانگیں لگاتا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، مڑ کے کدھر جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ سجدہ میں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اے انسان تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان جنتوں میں تیرے لیے کتنی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، اور وہ جو عمل، نیک عمل تو دنیا میں کرے گا نا، اس کی جزا وہاں پہ ملے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اور جو مومن ہے اور جو فاسق ہیں، فاسق دیکھیں یہ مسلمانوں میں ہے، فاسق مومن اور منافق اور فاسق ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی جنت میں مہمانی ہوگی، اور وہ لوگ جو فاسق ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ جب وہ کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی، اُعِیذُوا فِیہا وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی کُنتُم بِہِ تُکَذِّبُونَ، کہ یہ اس وجہ سے کہ ان کو واپس اس میں پھینکا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ سزا اس لیے ہے کہ جو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا، اب اتنی سی زندگی، اب بچوں کا بھی تو اب دل رکھنا ہے نا، تو کہاں بچیں گے؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔